اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ کلام جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن رب تبارک و تعالی نصرانیوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے دعوی الوہیت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں پاک کے اس بات کے رد میں اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے نصرانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، صرف یہ کہنے سے ان کا رد ہو گیا کہ مریم کے بیٹے، جو بیٹا ہو کسی کا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو تم، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا لیکن سنایا جا رہا ہوگا نصرانیوں کو، اور اس میں بلاغت یہ ہے کہ انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میری ماں بھی خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے یہ دعوی الوہیت ثابت مانتے تھے، جن کے لیے الوہیت مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی انہی کی زبانی کروائے گا، انہی سے سوال کرے گا تم نے یہ کہا تھا؟ کیا خیال ہے رب تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا؟ یہ صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا کہ ہاں بتاؤ، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا ان کو، ان لوگوں کو کہا تھا آپ نے کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری اماں کو تم خدا مان لو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں، قال، آپ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہیں گے مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، جی تیرے ساتھ کسی اور کے لیے الوہیت مانی جائے تو اس سے پاک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا مولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یکون لی، میرے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں ہے، میرے لیے یہ بات کسی طرح درست نہیں ہے، قطعی طور پر یہ بات غلط ہے کہ میں ان اقولا، میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا میں حق نہیں رکھتا، میں نہ حق بات کیسے کہوں؟ میرے پاس کہاں سے استحقاق الوہیت آ گیا، یا میری اماں کے پاس استحقاق الوہیت کہاں سے آ گیا کہ میرا تو یہ حق ہی نہیں، یہ تو حق تیرا ہے الوہیت کا، توحید کا حق تیرا ہے، ہاں عظمتیں بڑائیاں شانیں تیری ہیں، اس ضمن میں کہ تو ایک ہی ہے، اس ضمن میں کہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس ضمن میں کہ هو اللہ احد ہے، تو الہ ہے، الوہیت تیری ہے مولا، توحید تیری ہے، کسی اور کے لیے الوہیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی اور کے لیے توحید کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مولا ما لیس لی بحق، میرا تو حق ہی نہیں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق نہ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید یہ کہہ کے نا جی ان کے دعوے سے، دعویٰ ان کا ہے کہ یہ الہ ہیں، اور رب تبارک و تعالی تردید کروا رہا ہے اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ اب بتائیں جی ان کی ذلت زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے لیے وہ پوری زندگی الوہیت ثابت کرتے رہے، ان کا الہ ہونا مانتے رہے، اور وہ خود ہی کھڑے ہو کے کہہ دیں نہیں جی مولا میں نے تو یہ بات کی نہیں، میرا حق ہی نہیں، یہ ایسے میری طرف منسوب کرتے تھے، میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کی، ما لیس لی ما یکون لی ان اقول، میں ایسی بات کیسے کہہ لوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کہتے ہیں
ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تیرے تو علم میں ہوتی نا، تیرے علم میں نہیں مطلب میں نے کی نہیں، تو اس سے تو کوئی شاید پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شاید چھپی نہیں ہے، تو مولا میں نے ایسی بات نہیں کی ان کو۔ تاکید در تاکید کیسی آ رہی ہے، پہلے یہ جب کہہ دیا کہ میرا حق ہی نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ مولا تو پاک ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی، پھر کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق نہیں ہے۔ پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا اگر ایسی بات ہوتی تو جانتا ہوتا، تیرے علم میں ہوتی، تیرے علم میں نہیں تو میں نے کہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، مولا جو کچھ میرے دل میں ہے نا تو وہ جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں وہ نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ما فی نفسک کا ترجمہ جو بنتا ہے نا لفظی وہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں نفسک کا معنی کریں گے فی علمک، لا اعلم ما فی علمک، جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہاں پر نفسک پھر آیا کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف مشاکلہ کے طور پر، کیونکہ ما فی نفسی آ رہا تھا پہلے، آگے ولا فی نفسک، ولا اعلم ما فی نفسک کا لفظ مشاکلہ تن ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی اور بات اس میں نہیں ہے کہ بندہ جناب اس کے نعوذ باللہ نکالنا شروع کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ کا دل ہے، بھئی دل ماننا پڑے گا تو پھر ساتھ اور چیزیں بھی ماننی پڑیں گی، پھر پوری باڈی مان لی، جسم مان لیا تو پھر خدا کہاں مانا بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، مولا تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ہاں، علام الغیوب میں مولا تعالیٰ کی شان ہے، مولا تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یہاں تک تو ان کے دعوے الوہیت کی تردید ہوئی، نفی ہوئی کہ یہ جھوٹے ہیں جو دعویٰ میرے لیے ثابت کر رہے تھے، مولا میں نے ایسی بات نہیں کی۔ آگے پھر جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام آپ نے کیا یا نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں عرض کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میری دعوت کیا تھی؟ میں خدا ہوں، میری اماں الہ ہے، یہ میری دعوت نہیں تھی کیونکہ میرا حق ہی نہیں، تو پھر میرا جو حق بنتا ہے، میرے جو فرائض تو نے ذمہ لگائے تھے میں نے وہ ادا کرنے تھے، اپنا حق میں نے لینا تھا، تیرے فرائض ادا کرنے تھے میں نے۔ مولا تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا فرض یہ تھا مجھ پر کہ میں تیرا بندہ ہوں تو لوگوں کو یہی کہوں کہ تیرا بندہ ہوں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو مولا تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں، میں نے یہ بتایا تھا لوگوں کو۔ یہ دیکھیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، مولا میں نے نہیں کہا ان کو مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ یہ تھا رب کا حکم، رب کا حق کہ اس کا حکم ادا کیا جائے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض ادا کیے۔ کیسے ادا کیے؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ کہہ کر کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، ربی وربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے، مجھے بھی روزی وہی دیتا ہے تمہیں بھی روزی وہی دیتا ہے، میری ضرورتیں بھی پوری وہی کرتا ہے تمہاری ضرورتیں بھی پوری وہی کرتا ہے، تو میں پھر وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی عظمت اور شانوں والا ہے، تو میں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ ماننا، اسے معبود برحق ماننا، یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام آگے کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، مولا میں تب تک ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا۔ اللہ اکبر، جب تک میں ان میں تھا میں گواہ تھا مولا۔ ہاں، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف مجھے بلند کر لیا، یہ توفیتنی کا معنی ہے کہ یہ بھی بنتا ہے پورا پورا وصول کر لیا، تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا، میرے لیے الوہیت مانی، عیسیٰ میری اماں کے لیے الوہیت مانی، خدائی مان لی، تو مولا پھر تو ہی جانتا ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ہیں جی، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہی اس پر پھر گواہ ہے، مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس دن بھی حدیث شریف سنائی تھی میں نے کہ کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اس وقت کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ہاں جی، تو میں انہیں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھی ہیں، ہاں جی، اور میرے ساتھیوں کا ایک چھوٹا لشکر ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوض کوثر اور ان لوگوں کے درمیان آڑ کھڑی کر دی جائے گی،
دیوار قائم کر دی جائے گی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں رد و بدل کی تھی، دین میں ہیرا پھیریاں کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام فرمائیں گے سوکن سوکن، پرے پرے دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا۔ جی آقا علیہ السلام اسی حدیث پاک کے یہ الفاظ بھی ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد میں اس وقت میں بھی وہی بات کروں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کریں گے۔ وہ کیا بات کریں گے؟ وہ یہی بات کریں گے، مولا میں جب تک ان میں تھا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ حق پر تھے، جب میں آ گیا بعد میں انہوں نے جو ہیر پھیر کی وہ تو ہی جانتا ہے، اس کا پھر تجھے علم ہے انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد دور دراز کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا، وہ کئی زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، ہاں جی، کئی جو ہیں مسلمہ دجال کے ساتھ مل گئے، کئی اسود انسی کے ساتھ مل گئے، اس طرح کر کے کئی سارے لوگ پھرے، ہاں جی، اور اس طرح کر کے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین متین سے منحرف ہو رہے ہیں، دین متین کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، حوض کوثر سے انہیں جو چیز روک رہی ہے وہ بے دینی روک رہی ہے، وہ ان کا بدعات اور خرافات میں جو ہے نا وہ لگ جانا، وہی چیز انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے روک رہی ہے۔ جی آج ہم دیکھ لیں خود ہمارے بہت بڑے طبقے کا دین سارے کا سارا وہ خرافات ہی ہیں، وہ دین ان کے نزدیک دین نہیں ہے، خدا رسول کے احکامات ان کے نزدیک دین نہیں ہے، بس اپنی خرافات گھڑی ہوئی ہیں، انہی کو دین سمجھا ہوا ہے، اپنی چند شخصیات ہیں انہی کا دفاع انہوں نے کیا ہوا ہے، باقی نہ خدا تعالیٰ کی عزت کے ساتھ انہیں کوئی لگے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے ساتھ لگے، بس چار بندے ہیں، چار دشمن، انہی کو بول لینا، باقی سب کو معافی دے دینا، ہیں جی۔ چاہے ہندو مشرک کھڑے ہو کے رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں کریں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی گستاخیاں کریں، تب ان ملاؤں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، جب ان کے پیر کے خلاف کو بات کر دے تو تب سارے اچھل کے جناب باہر آ جاتے ہیں، جیسے مینڈک آتے ہیں باہر، ہیں جی۔ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، پھر سارے کے سارے مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ہر طرف سے جناب پھر باں باں ہو رہی ہوتی ہے، ہیں جی۔ ایسے لوگ جو ہیں قیامت والے دن قسم خدا کی پتہ نہیں کیا جواب دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو کہ مولا جب تیرے حبیب کی عزت کا مسئلہ تھا تب تو ہماری زبانیں نہیں کھلیں، لیکن جب اپنے پیر کی بات آئی تو پھر جناب ہم اچھل کود کر رہے تھے، بندروں کی طرح ناچ رہے تھے۔ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں جی قیامت والے دن جو مقدمہ ہو رہا ہے وہاں پر جس بات پہ بحث ہو رہی ہے وہ تو دعوی الوہیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے، وہاں پہ وہ چھیڑا جا رہا ہے قیامت والے دن، ہاں جی بتائیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کا مسئلہ ہے، آقا علیہ السلام کی حوض کوثر کے درمیان اور ایسے لوگوں کے مابین جو آڑ بنا دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں حوض کوثر پہ نہیں آنے دیا جائے گا، وہ دین میں تبدیلی کرنے والے ہیں۔ دین میں تبدیلی یہ بھی ہے کہ رب رسول جو تمہیں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن دے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے، اور قرآن کی عزت کے لیے تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے ہیں، اور اپنے پیر کے لیے تو جناب 1 منٹ سے پہلے یوٹیوب پہ آ جائے، چینلوں پہ آ جائے، ہیں جی، آگے پیچھے جناب باں باں کرتا پھرے، تو بتائیں نا پھر انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو، رب کے قرآن کو، رب تعالیٰ کے حبیب کو عزت دی پھر، ہیں جو عزت دینے کا حق تھا، جیسے کہ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے وہ قدر نہیں کی رب کی جو قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے رب کی قدر پہچانی نہیں ہے۔ تو بتائیں نا جی، اتنا شرک ہوتا رہے، اتنا کفر ہوتا رہے، سامنے آنکھوں کے دکھائی دیتے رہے، لیکن مولوی صاحب زندگی ساری منہ سیے رہیں، اپنا منہ بند رکھیں اور ایسی قبر میں چلے جائیں، لیکن جب بات آئے اپنے پیر کی، اپنے مولوی کی، من پسند مولوی کی، ہیں کہ چھوٹی سی بات سے بھی کوئی اختلاف کر بیٹھے، چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، تو پھر سارے کے سارے باہر آ جائیں، ہیں یہ بھی بھائی دین میں تعریف ہے، یہ بھی دین میں تبدیلی کرنے والی بات ہے کہ جس بات کو اہمیت دینا ضروری ہے اس کو اہمیت نہیں دی جائے، ہیں۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا میں جب تک ان میں تھا میں گواہ تھا ان پر، مجھے پتہ ہے ان کے اعمال کیا تھے، لیکن جب میں وہاں سے آ گیا تو پھر تو جانے تیرے بندے جانے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں بھی قیامت والے دن یہی کہوں گا، میں بھی یہ کہہ دوں گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب بتائیں نا جی، جب آقا علیہ السلام خود ہی کہیں گے مولا یہ میرے دین کا غدار ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا بنے گا، پھر کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو جانے تیرا کام جانے، ڈال دے انہیں جہنم میں، میں نہیں کہوں گا تجھے کہ ان کو چھوڑ دے، تیرے بندے ہیں،
دے عذاب ان کو، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخشنا چاہے تو تجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو حکمت والا غلبے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ، اس دن اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن، آج کا یہ دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دینے والا ہے، سچوں کو ان کا سچ نفع دینے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، صدق کی دو قسمیں، صدق فی القول اور صدق فی العمل، صدق فی القول اور صدق فی العمل۔ صدق فی القول یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو، کلام واقع کے مطابق ہو۔ صدق فی العمل یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ حکم کے مطابق ہو۔ اللہ فرمائے گا قیامت والے دن یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں بھی ان کے عمل کے مطابق تھیں اور ان کے عمل جو تھے وہ میرے حکم کے مطابق تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو نفع ہونے والا ہے، اور ملے گا کیا ان کو؟ اللہ اکبر، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں، اس میں نہریں جاری ہیں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر۔ آگے جو بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے ان جنتیوں کے لیے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی پوری دنیا میں، پوری جنت میں بھی اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، میں راضی ہو گیا ہوں ان سے، تو آگے فرمایا کہ وہ بھی راضی ہو گئے ہیں۔ یہ بات دیکھیں بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ حاکم جو ہے نا اپنے ماتحت کو بلا کر، ابا بیٹے کو بلا کر محنت کرنے پر انعام دیتا ہے، ہاں جی، ابا بھی حاکم بھی، ابا بیٹے سے اور حاکم اپنے ماتحت سے اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے، انعام تبھی دیتا ہے نا، اس کی محنت پر راضی ہوتا ہے تو اسے انعام دیتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہو کہ اسے انعام دے تو محنت پر تو راضی ہے، آقا مالک حاکم راضی ہے، باپ راضی ہے اپنے بیٹے کی محنت پر، لیکن آگے جو بیٹے کو انعام ملے نا، وہ اگر یہ بیٹے کو یا ماتحت کو راضی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میری محنت تو زیادہ تھی لیکن مجھے وہ انعام نہیں دیا گیا، وہ انعام مجھے نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، جو میں نے زور لگایا، جو میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ لیکن قربان جائیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے اور وہ رب کی عطا سے راضی ہیں۔ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہو گیا، وہ رب تعالیٰ کی عطا سے راضی ہو گیا۔ رب نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب فرمائے گا جنتیوں تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے مولا ہر طرح کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ایک چیز ہے، میں تمہیں وہ دیتا ہوں آج، ہاں جی، فرمایا کہ جاؤ تم خوش ہو جاؤ، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا میں۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جانا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر بات میں نا یہی کوشش کرے کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی۔ میں قسم خدا کی آج ہی بیٹھا نا یہی بات سوچ رہا تھا، یہ بات ذہن میں آنے سے پہلے ہی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب کوئی میں بات ایسی کرتا، بچے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مختلف ان کی دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو کوئی بات ایسی بالکل چھوٹے ہوتے گھر میں منہ سے نکل جاتی نا، والد صاحب فوراً کہتے کہ بیٹا یہ بات نہ کیا کرو، آپ یہ کہا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے بس، اللہ راضی ہو جائے بس، ٹھیک ہے نا، یہی بات کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں جو ہے نا بچوں کے سامنے کی جائیں تو پھر بچوں کا بھی ذہن بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں، بچوں کا بھی ذہن بنتا ہے۔ جیسے کل مسئلہ بیان کیا تھا قربانی کے جانور کا، ہماری خود نیت ہوتی ہے کہ جناب بچے ٹرائیں پھرائیں، لوگوں کو پھر بتائیں، پھر بچوں کے دل میں بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھیں کتنے کا لیا ہے، پھر دل خوش ہوتا ہے کہ واہ یار، کہتا ہے یہ مقصد پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، لانے کا بکرا لیلا بچہ لانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو بھائی جانوروں کو چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، باہر گھمائیں پھرائیں ان کو، یعنی کہ آپ جو ہے نا وہ گلے میں ہار بھی پہنا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے نا نیت صرف یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، جانور دے رہے ہیں ہم۔ میں شاید پہلے بھی یہ بات کی ہو، جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے نا، زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ تم نے لوگوں کو دینی ہے، غریب کو دینی ہے، بندہ خود نہیں کھا سکتا۔ اگر یہی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہوتا نا، یہ اس طرح جانور ذبح ہوتے آپ کو دکھائی نہ دیتے، ہے یہ نہیں بھائی صاحب؟ یہ گل ہے نا، جس طرح یہ جانور ذبح ہو رہے ہیں یہ دکھائی نہ دیتے۔ یہ بھی خالق اور مالک کا بڑا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح کرو، اس میں سے ایک خاص حصہ تم بھی کھا لو،
میں پھر بھی تمہاری قربانی قبول کر لوں گا میں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے اس طرح ہوں تو وہ قبول نہیں ہوتے ہیں جی۔ اگر خود کھا لے تو جتنا حصہ کھایا ہے اتنے پیسے خود آگے دینے پڑیں گے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ کوشش کریں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، کوئی بھی عمل کریں صرف رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ باقی لوگ جو ہیں نا وہ تو ان کے واہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں کچھ مل جائے گا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ مالک کیا دے واہ، ہیں کیا بات ہے، مالک رب تبارک و تعالیٰ جو ہے واہ کیا بات ہے، تعجب کے لیے نہیں رب تبارک و تعالیٰ فرمائے، مطلب رب تبارک و تعالیٰ نیت اپنے بندے کی دیکھتے ہوئے اسے قبول فرما لے، ہیں جی۔ ہم تو واہ یا کیا بات ہے یہ اس وقت کہتے ہیں جب ہمیں تعجب ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان جو ہے وہ براء البراء ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، رب نے ارشاد فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے یار، بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، بس بندہ رب کو راضی کر لے یہی کامیابی ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے مزید توحید کا بیان فرما دیا، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ دعوی الوہیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنے کی بھی تردید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، ساری شانیں میری ہیں۔ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، میں اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور جو کچھ ان میں موجود ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ہر وہ کام جو چاہیں ہو جائے، جو بھی چاہے ہو جائے، جو بھی چاہت ہو وہ ہو جائے، یہ صرف میرے رب کی شان ہے، صرف میرے رب کی شان ہے، جو چاہیں ہو جائے یہ میرے رب کی شان ہے۔ لیکن ہماری بہت ساری خواہشیں ایسی مٹی میں مل جاتی ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں اور ہر وقت چاہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔